اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام۔ دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، میں میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام۔ غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میری خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نواز علی ویڈیو کلاسز میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم سیکھیں گے جماعت نہم یعنی 9th کلاس سبجیکٹ اردو لیسن نمبر 1 کب تک میرے مولا، ماڈیول نمبر 2 اعادے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کب تک میرے مولا نظم اور اس کے مشکل الفاظ ہم نے کل اس طرح سے سیکھے تھے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف۔ تو اسٹوڈنٹس، کب تک میرے مولا کے نام سے کل ہم یہ مناجات شروع کر چکے تھے۔ پہلا یہ سبق ہمارا یہاں سے یہاں تک پائے تکمیل کو پہنچا۔ اب ہم دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں شاعر کہتا ہے سرتا بقدم اپنی مرادوں کو سنبھالے۔ میں طلباء سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ پڑھیں تاکہ وہ اردو درست ہو جائے۔ سرتا بقدم اپنی مرادوں کو سنبھالے، سرتا بقدم اپنی مرادوں کو سنبھالے، جاتے ہوئے تکتے ہیں مجھے قافلے والے، میں لالۂ صحرا ہوں بڑی دیر سے چپ ہوں، میں لالۂ صحرا ہوں بڑی دیر سے چپ ہوں، کب تک میرے مولا، اے کاشف اسرار نہانی تیرے صدقے، اے کاشف اسرار نہانی تیرے صدقے، اب شاذ کو دے حکم روانی تیرے صدقے، ٹھہرا ہوا دریا ہوں بڑی دیر سے چپ ہوں، کب تک میرے مولا۔ اسٹوڈنٹس، ہم اس کا خلاصہ جان لیتے ہیں اور جو مشکل الفاظ ہے اس کے معنی بھی اخذ کر لیتے ہیں۔ سرتا بقدم اپنی مرادوں کو سنبھالے، سر ہمارا سر، تا بقدم یعنی ہمارے قدموں تک، یعنی ہم سر سے لے کر پاؤں تک اپنی مرادوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ شاعر یوں کہتا ہے میں سر سے پاؤں تک خواہشات میں ڈوبا ہوا ہوں اور انہی کی تکمیل، یہ خواہشوں کو پورا کرنے میں ہی میں مگن ہوں۔ جاتے ہوئے تکتے ہیں مجھے قافلے والے، یہ قافلے والوں سے مراد جو دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ لوگ ہیں۔ تو یہاں کیا بولتے ہیں، کیا فرماتے ہیں شاعر، بے شمار لوگ جاتے ہوئے تکتے ہیں مجھے قافلے والے، یعنی لوگ ایک بعد دیگر دنیا چھوڑ کر تیرے پاس لوٹ رہے ہیں، وہ حیرت زدہ ہیں کہ میں کیسا ہوں، میں لالۂ صحرا ہوں بڑی دیر سے چپ ہوں۔ لالۂ صحرا، صحرا یعنی ریگستان، لالۂ صحرا ریگستان کا ایک پھول ہوتا ہے جو پیلے کلر میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لالۂ صحرا۔ میں لالۂ صحرا ہوں یعنی سارے ریگستان میں ایک اکیلا تنہا
جیسا پھول ہوں میں اس طرح سے ہو گیا ہوں، سارے لوگ گزرتے چلے جا رہے ہیں، بڑی دیر سے چپ ہوں۔ یعنی اس میں یوں کہتا ہے شاعر کا مطلب یہ ہے وہ جو جاتے ہوئے جو لوگ ہیں وہ لوگ مجھے دیکھ کے حیرت زدہ ہیں، اپنی آخرت سنوارنے کے بجائے میں دنیا میں مگن ہوں۔ میں اپنے آپ کو یوں محسوس کر رہا ہوں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی ریگستان کا کھلا ہوا پھول ہوں، یعنی جہاں پر کوئی درخت پیڑ پودے نہیں ہوتے، تنے تنہا ایک اکیلا پھول جیسا بچا ہوا ہے، سارے لوگ گزرتے چلے گئے۔ یہ اپنے آپ میں شاعر یوں کہتا ہے کہ میں لہرائے صحرا ہوں، یعنی اکیلا بچ گیا ہوں، اکیلا ہوں۔ ارے اے اللہ، میں کب تک میرے مولا، اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ اے کاشف اسرار نہانی تیرے صدقے، کاشف کے معنی کھولنے کے آتے ہیں، کھولنا، کھولنے والا۔ اسرار نہانی بھید یعنی جو پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں، پوشیدہ جو باتیں ہوتی ہیں، جو بھید ہوتا ہے، جو راز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسرار نہانی۔ اے کھولنے والے ہماری پوشیدہ باتوں کو تیرے صدقے، اب شاز کو دے۔ شاز یہ شاعر کا تخلص ہے، اس کی پہچان کے لیے یہاں پر ایک علامت ہے، وہ علامت کو میں کچھ بڑا لکھ دیتا ہوں۔ بیت بت ہے یہ شاعر کے اوپر تخلص جو استعمال کرتے ہیں، وہاں پر ایک علامت ہوتی ہے، ایک نشان ہوتا ہے، وہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب شاز کو دے حکم روانی تیرے صدقے، وہ مانگ رہا ہے اے پوشیدہ رازوں پر سے پردہ اٹھانے والے، میں تجھ پر فدا ہوں، اے اللہ مجھے خواہشات کی غلامی سے نکال دے۔ اب حکم روانی کیا کر رہے؟ حکم روانی دے دے اور ٹھہرا ہوا دریا ہوں، اور اطاعت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور کیا کر دے اللہ؟ اب یہاں سے نکال دے اور میرا ٹھہرا ہوا دریا ہوں، یعنی ساری خواہشات، ساری ضرورتیں میری منجمد ہو چکی ہیں، جمع ہو چکی ہیں، اب وہ نکل نہیں رہی ہیں۔ اللہ مجھے اب آگے چلا دے، آگے بڑھا دے، ترقی دے دے۔ ٹھہرا ہوا دریا ہوں، وہیں پر ٹھہر گیا ہوں، کوئی ترقی نہیں ہے، تو اللہ کیا کر؟ ٹھہرا ہوا دریا ہوں، بڑی دیر سے چپ ہوں، بڑی دیر سے چپ ہوں، مجھ میں مزید قوت برداشت باقی نہیں ہے، اب تو میری مدد فرما۔ اور کیا کر اللہ؟ مجھے مستقیم صراط مستقیم پر چلا، کب تک میرے مولا، اب اور مجھ سے برداشت کرنا نہیں ہوتا۔ تو طلباء، ہم سبق کا دوسرا حصہ پڑھ چکے ہیں، اب ہم سبق صرف کی تعریف حاصل کرتے ہیں، یا اپنے پہلے سبق میں سن چکے ہیں آپ لوگ، پھر ایک مرتبہ دیکھیے۔ صرف کی تعریف، مناجات کے لغوی معنی دعا کرنا ہے۔ لغوی کسے کہتے ہیں بتائیے؟ لغوی کہتے ہیں لغت والے معنی کو، لغوی معنی دعا کرنا ہے۔ اصطلاح میں وہ نظم جس میں خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بندہ اپنی حاجات کو عاجزی و انکساری کے ساتھ، یعنی پوری شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا ہے، مناجات کہلاتی ہے۔ تو طلباء، اب شاعر کا تعارف دیکھیے، یہاں پر تفصیلاً ہے، ہم اسے یاد رکھنے کے لیے مخصوص چند چیزیں ہم یاد رکھیں گے۔ شاعر کا تعارف دیکھیے، نام سید مصلح الدین اور قلمی نام شاہ تمکنت ہے، اسی نام سے دنیا ادب میں مشہور ہوئے۔ 31 جنوری 1933 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے، حیدرآباد شہر میں پیدا ہوئے۔ عثمانیہ یونیورسٹی سے MA PhD کی تکمیل کی۔ طلباء آپ جانتے ہیں MA ماسٹر آف آرٹس، PhD کی ڈگری کی تکمیل کی۔ انجمن عوامی مصنفین حیدرآباد سے وابستہ ہوئے۔ اپنے دور کے بڑے شاعروں جوش اور فراق سے متاثر تھے۔ نظم نگاری، غزل گوئی میں اپنی شناخت بنا لی۔ شاذ کی شاعری داخلی اور خارجی کیفیات کے آئینہ دار ہیں، جن میں غم ذات اور غم کائنات کی شاعرانہ تفسیر ملتی ہے۔ ان کے 4 شاعری مجموعے تراشیدہ، بیاض شام، نیم خواب اور دست فریاد۔ طلباء یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے،
ہم اس کو لکھ لیتے ہیں شائع ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے کلام کا انتخاب ورق انتخاب کے نام سے 1981 میں شائع کیا، جو ایک وقت حیدرآباد و پاکستان سے شائع ہوا۔ ان کا انتقال 18 اگست 1985 کو حیدرآباد میں ہوا۔ 1885 میں ان کا انتقال حیدرآباد میں ہوا۔ شاہ صاحب کے انتقال کے بعد 2004 میں کلیات شاذ شائع ہوا۔ یہ مناجات کلیات شاذ سے ہی لی گئی ہے۔ طلبہ ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ شاعر کا تعارف ہمیں ذہن نشین ہو جائے۔ نام، پیدائش، کتابیں، انتقال، اصل نام کیا تھا؟ سید مصلح الدین اور قلمی نام شاذ تمکنت۔ جی، پیدائش 31 جنوری 1933۔ کہاں پیدا ہوئے؟ حیدرآباد۔ جی، کتابوں کے نام دیکھیے۔ نمبر 1 ہے تراشیدہ، نمبر 2 ہے بیاض شام، تیسرا ہے نیم خواب، اور چوتھا ہے دست فریاد۔ اور ان کے انتقال کے بعد جی کلیات شاذ۔ جی، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے طلبہ، ان کا انتقال 18 اگست
1985 ईस्वी हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ और इंतकाल के बाद 2004 में ज़ैल में दिए गए अशार पढ़कर सवालों के जवाब लिखिए। ये 4 सवालात के जवाबात लिखिए, साथ में अल्फाज के माना लिखिए।